کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب کو فالج ہو گیا ہے، اس کا علاج بتائیں۔ میرے محترم بھائیوں، 5 کام کریں، آپ کا زندگی میں کبھی خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ فالج کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کا برین ہے، جب اس کو جتنی خون کی سپلائی چاہیے اس کو پراپر سپلائی نہیں ملتی۔ جب اس کو پراپر سپلائی نہیں ملتی تو جو آپ کا نروی سسٹم ہے وہ اپنا پراپر کام نہیں کرتا، وہ اپنے پورے سگنل نہ باڈی تک جاتے ہیں نہ باڈی سے واپس ریفلیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے خون کا گاڑھا ہونا۔ اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جو خون کو گاڑھا کرتے ہیں تو آپ کی آدھے سے زیادہ بیماریاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، وہ کون سی چیز ہے جو خون کو گاڑھا کرتی ہے؟ وہ ہیں آپ کے برتن، وہ ہیں آپ کے برتن، سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر۔ میرے محترم بھائیوں، ان برتنوں میں کھانا گلتا ہے، ان برتنوں میں کھانا گلتا ہے۔ آپ لوگوں کو جو کھانا چاہیے وہ پکا ہوا چاہیے۔ مٹی کے برتن میں کھانا پکتا ہے تو اپنا کھانا مٹی کے برتن میں بنائیں، مٹی کے برتن میں کھائیں، پانی مٹی کے برتن میں رکھیں اور پانی مٹی کے برتن میں پئیں۔ اچھا، ان برتنوں میں کھانا گلتا بھی ہے اور یہ برتن گھستے بھی ہیں۔ آپ کا ٹیفلون، آپ کا سلور، آپ کا پلاسٹک، 52 قسم کے کینسر انہی برتنوں کی وجہ سے ہیں۔ تو اپنا کھانا مٹی کے برتن میں بناؤ۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ کے خون کو گاڑھا کرتی ہے وہ ہے کوکنگ آئل۔ آپ اپنے گھر میں جائیے، جہاں کھانا پکاتے ہیں اس کچن میں جا کے دیوار پہ ہاتھ پھیریے، ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ چکنائی۔ ایگزاسٹ فین کو اتاریں گے تو وہاں پہ کیا آئے گا؟ چکنائی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چکنائی ڈسٹ کی وجہ سے ہے، گرد کی وجہ سے ہے، وہ مٹی چپکی اس کی وجہ سے یہ چکنائی بھی چپک گئی۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کے گھر میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ڈسٹ نہیں، وہ ہے آپ کے برتن دھونے کا سنک۔ اس سنک کا جو ویسٹیج کا پائپ ہے وہ جس ہول میں جا رہا ہے، جس گٹر میں جا رہا ہے، اس گٹر کا ڈھکن اٹھاؤ، وہ 4 سے 8 انچ کا پائپ کس چیز سے چوک ہوا ہے؟ اس کو کس نے بند کیا ہے؟ یہ وہ کوکنگ آئل ہے جس کو آپ لوگوں نے یہ سمجھ کے کھایا کہ یہ ISO سرٹیفائیڈز ہیں۔ یہ وہ کوکنگ آئل ہیں جو آپ کے دل کو بہتر جانتے ہیں، یہ وہ کوکنگ آئل ہیں جو کبھی جمتے نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سوچو جو پانی میں جا کے جم گیا، بتاؤ وہ آپ کے خون میں کیا کر رہا ہوگا؟ اچھا، یہاں تو 4 سے 6 انچ کا پائپ ہے، یہ جو آپ کے اندر نالیاں ہیں وہ تو انتہائی باریک ہیں۔ جو اتنی بڑی نالی کو بند کر دے گا وہ آپ کے جسم کی نالی کو کیا کرے گا؟ یہ جتنے آپ لوگوں کے اندر بلاکیج ہیں، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں 3 آرٹریز بند ہوگی، کچھ کہتے ہیں 2 آرٹریز بند ہوگی، کوئی کہتے ہیں جی بلاکیج ہوگی، کوئی کہتے ہیں جی خون گاڑھا ہو گیا، کوئی کہتے ہیں جی کلاٹ آ گیا۔ کہاں سے آیا؟ یہ کوکنگ آئل ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ جو آپ میٹھا کھاتے ہو، یہ چینی، اس کو بنانے کے لیے لائم چاہیے، چونا۔ چونا کسے کہتے ہیں؟ یہ جس کو آپ وائٹ واش کہتے ہو، کلی۔ چینی کو بنانے کے لیے چونا ڈالا جاتا ہے، چونا پتھر ہے۔ یہ چینی کو وائٹ کرنے کے لیے، چینی کو کرسٹلائز کرنے کے لیے چونا ڈالا جاتا ہے۔ آپ کے خون کو چینی گاڑھا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ کا سی سالٹ، یہ جو سمندر کے پانی سے نمک بنتا ہے، یہ آپ کے خون کو گاڑھا کرتا ہے۔ جو اللہ نے چینی کی جگہ پہ گڑ استعمال کرنا تھا، کوکنگ آئل کی جگہ پہ سرسوں کا تیل استعمال کرنا تھا، برتنوں کی جگہ پہ مٹی کے برتن استعمال کرنے تھے۔ سی سالٹ، یہ سمندر کے پانی سے جو نمک لیا جاتا ہے، اس میں ایک بھی منرل نہیں۔ اور جو اللہ نے پیدا کیا پنک ہمالین سالٹ، کھیوڑا کا نمک، اس میں 85 منرلز ہیں، اس میں 85 منرلز ہیں۔ پتھر والا نمک استعمال کرو۔ اس کے بعد آٹا۔ میرے محترم بھائیوں، جو پتھر کی چکی کا آٹا ہے اس میں ملٹی گرین، اس میں چوکر ہے، سوجی ہے، میدا ہے،
فائبر ہے اور اس میں سارے کے سارے نیچرل انگریڈینٹ جو پتھر کی چکی پہ پسا ہے. اور جو آٹا لوہے کی چکی, چائنا کی چکی, اسٹیل کی چکی, بلیڈ کی چکی, پتھریوں کی چکی پہ پسا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اس نے جب یہ گندم مشین میں ڈالی گئی, موٹر چلی, اس کے بلیڈ, اس کی پتریاں اتنی تیزی سے گھومتی ہیں کہ وہ گندم کے چوکر کو, سوجی کو, میدے کو, فائبرز کو, سارے نیچرل انگریڈینٹس کو برن کر دیتی ہے. اور آپ لوگ کھا رہے ہیں جلا ہوا بس. چھٹے نمبر پہ آپ کا پانی آپ کے خون کو گاڑھا کرتا ہے. کون سا پانی؟ جو پانی زمین سے نکلتا ہے, جو پانی زمین سے نکلتا ہے یہ منرل واٹر ہے. اس میں کیلشیم ہے, اس میں میگنیشیم ہے, اس میں میگنیز ہے, اس میں کاپر ہے, زنک ہے, وہ چیزیں جو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داخل کی. یہ بھائی نے سوال بھی پوچھا ہے, حضرت آپ نے پانی کو چھاننے کا کیوں کہا, اس کی وجہ بتائیں. میرے محترم بھائیوں, جو پانی اللہ نے پیدا کیا وہ منرل واٹر ہے. اور یہ جو پانی آپ لے کے آتے ہیں فلٹروں سے, ریفائنڈ, پروسیس, یہ جو آپ لاتے ہیں جس کو آپ لوگ سمجھتے ہیں منرل واٹر, یہ منرل لیس واٹر ہے. سر جو پانی فلٹر سے, آر او پلانٹ, یو وی پلانٹ, یو ایل پلانٹ سے چھان دیا جاتا ہے, اس کے منرلز نکل جاتے ہیں. اور میں چھاننے کو اس لیے کہتا ہوں, جو پانی پائپوں سے, میں یہ کہتا ہوں جو پانی آپ کی ٹینکی سے آ رہا ہے, جو آپ کے علاقے میں ایک ٹینکی لگی ہے, اس کو پائپ لگا کے واسا کے ذریعے سے آپ کے گھر میں بھیجا جاتا ہے. ٹینکی میں کائی جم جاتی ہے, پائپوں میں زنگ آ جاتا ہے, کبھی کبھی واسا اور سیوریج کا پانی بھی مل جاتا ہے. میں چھاننے کو اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کہیں ٹینکی میں کائی ہے, پائپوں میں زنگ ہے, تو آپ کاٹن کے کپڑے سے اس کو چھانو. یہ دنیا کا بہترین فلٹر ہے, دنیا کا بہترین فلٹر کاٹن ہے, تاکہ وہ جو زنگ آیا, وہ جو کائی آئی, وہ اس کپڑے سے, کاٹن سے کیا ہوگی, کاٹن روئی کو کہتے ہیں, وہ اس کو سٹین کر دے گا. تو پانی کو چھان کے پیو. اس کے علاوہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے خون کو گاڑھا کرتی ہیں؟ آپ کی ریفائنڈ چیزیں, آپ کی پروسیس چیزیں, آپ کی کیمیکل والی چیزیں, آپ کے فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, فروزن فوڈ, آرٹیفیشل فوڈ, آپ کے بیکری کے آئٹمز, آپ کے سارے ریفائنڈ فوڈ, اور آپ کے کین فوڈ, اور آپ کے فروزن فوڈز, آپ کے چائنیز فوڈز, اور جس چیز میں برائلر چکن ہے, یہ آپ کے خون کو گاڑھا کرے گا. کھانا کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ وہ کھاؤ جو آج سے 100 سال پہلے لوگ کھاتے تھے. وہ کیا تھا؟ پھل, سبزیاں, ڈرائی فروٹ, اجناس, قدرتی چیزیں. 100 سال پیچھے جاؤ گے نا تو محترم بھائیوں, ہمارے بڑے ہمیں بتاتے تھے کہ گاؤں میں کوئی مہمان آتا تھا نا تو اس کو گوشت کھلایا جاتا تھا, ورنہ گوشت تو کبھی کبھی نصیبوں میں ملتا تھا. 70% پھل اور سبزیاں کھاؤ. یہ جس کو فالج ہے نا, صرف فالج نہیں, یہ جس کو ہارٹ کا پرابلم ہے, جس کو بلاکیج کا پرابلم ہے, جس کو آرتھرائٹس کا پرابلم ہے, جس کو برین ہیمریج کا پرابلم ہے, جس کو ایپیلیپسی کا پرابلم ہے, جس کا خون گاڑھا ہے, یا آپ کے کولیسٹرول کا پرابلم, آپ کے ایچ ڈی ایل جس کے نیچے جا رہے ہیں, ایل ڈی ایل جس کا اوپر آ رہا ہے, جس کے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ رہے ہیں. میرے محترم بھائیوں, کیا کھاؤ؟ پھل کھاؤ, پھل اور سبزیاں کھاؤ. کتنی کھانی ہے؟ دیکھو قرآن کہتا ہے جو چیز ہم نے جتنی پیدا کی وہ انسانوں کی اتنی ضرورت تھی. یہی ابھی ہم نے خطبہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے رب تعالیٰ سے اپنے اولاد کے لیے رزق مانگا تھا. تو کیا مانگا تھا؟ کیا مانگا تھا؟ من الثمرات, رزقم من الثمرات. اللہ میری اولاد کو پھلوں اور سبزیوں کا رزق دے. اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھل کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ اس ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے. میرے محترم بھائیوں, 70% پھل اور سبزیاں کھاؤ. اچھا, پھل اور سبزیاں کھانے سے کیا ہوگا؟ آپ کا خون پتلا ہوگا, کیونکہ سبزیوں میں 85% پانی ہے, پھلوں میں اور سبزیوں میں 85% کیا ہے؟ اور خون کو پتلا کرنے کے لیے سبزیوں سے بڑھ کے بہتر چیز کوئی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ
اجناس، گندم، چاول، چنے، دالیں، جو، باجرہ، یہ 20% کھاؤ. یہ کتنے فیصد کھانا ہے؟ 20%. اور تیسرے نمبر پہ ہے ڈیری پروڈکٹ، دودھ، دہی، لسی، مکھن، گھی، پنیر، مٹن، بیف، چکن، انڈے، دودھ سے بنی ڈیری کی پروڈکٹ، دودھ سے بنی بیکری کے آئٹم، دودھ سے بنی ساری سویٹس اور سارے سی فوڈز. یہ کتنا کھانا تھا؟ کتنا کھانا تھا؟ 10%. کھایا کتنا؟ یہ جتنے لوگوں میں بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے، یہ جتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، یہ جتنے لوگوں کو برین ہیمریج ہو رہا ہے، یہ جتنے لوگوں کے گردے فیل ہو رہے ہیں، یہ جتنے لوگوں کے یورک ایسڈ بڑھ رہے ہیں، یہ جتنے لوگوں کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے، یہ جتنے لوگوں کے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ رہے ہیں، یہ جتنے لوگوں کو فالج ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے؟ گوشت. اور ماشاءاللہ آپ کھاتے ہیں وہ کتنے فیصد؟ کھانا کتنا تھا؟ 10%. اور کھایا کتنا؟ یہ بیماری ہے. 70% پھل اور سبزیاں کھاؤ، 20% اجناس کھاؤ، 10% ڈیری پروڈکٹ کھاؤ. میرے محترم بھائیو، فالج کا بہت آسان علاج ہے. یہ کھانا شروع کر دو، ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے علاوہ کیا کرو؟ کلونجی اور میتھی دانے کا پانی پیو، ادرک، لہسن، پودینے، ناردانے کی چٹنی لو، جو کا دلیا کھاؤ، پھلوں اور سبزیوں کا سلاد کھاؤ، رات کو ہلدی دار چینی والا دودھ پیو.